آیت نمبر 26 سورہ صاد پارہ نمبر 23۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اس سے قبل داؤد علیہ السلام کو دنیاوی اعتبار سے جو طاقت، حکومت اور جو شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین کی خلافت دی ہے، زمین میں ہم نے آپ کو لوگوں کے معاملات کا متولی بنایا ہے، لہٰذا ظاہر ہے کہ جب آپ حاکم ہیں، خلیفہ ہیں، تو لوگ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئیں گے۔ تو فرمایا کہ فاحکم بین الناس بالحق، آپ نے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، اور لوگوں کے دیگر محاکمات، معاملات میں کسی بھی اعتبار سے اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنا، خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، اس لیے کہ اگر خواہش کے پیچھے چلے جاؤ گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام حکم بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بلا دیا ہے اور آخرت کو سامنے رکھا ہی نہیں۔ اگر وہ آخرت کو سامنے رکھتے تو کبھی بھی وہ اللہ کے راستے سے دور نہ ہوتے، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کہیں اور نہ بھٹک جاتے۔ تو اس لیے ایک تو یہ داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اور اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری 20 آیات ہیں جن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی انسان حاکم ہو، کوئی قاضی ہو یا کوئی بھی سرپنچ ہو، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا تو دنیا میں امن و سکون بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی۔ لیکن اگر انصاف کرنے والے انصاف نہیں کریں گے تو پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ دنیاوی اعتبار سے اس ملک سے جو ہے نا وہ سکون ختم ہو جائے گا، بدامنی پھیل جائے گی بہت زیادہ، امن و سکون نہیں رہے گا۔ امن و سکون اگر چاہیے تو انصاف کے ساتھ فیصلے کریں، اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن میں، ملک میں سکون پیدا کر دیں گے، اور آخرت میں تو ہے ہی۔ فرمایا نا یا داود، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک، بے شک ہم نے بنایا ہے آپ کو خلیفتاً، خلیفہ فی الارض، زمین میں، فاحکم، پس آپ فیصلہ کیجئے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بالحق، کے حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوی، اور آپ نے پیروی نہیں کرنی خواہشات کی، کیوں؟ فیضلک، پس وہ آپ کو گمراہ کر دیں گی یا ہٹا دیں گی، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یضلون، جو گمراہ ہو گئے، ہٹ گئے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لہم، ان کے لیے ہے، عذاب شدید، سخت عذاب، بما، بدلہ ہے اس کا، نسو، جو کہ انہوں نے بلا دیا ہے، یوم الحساب، حساب کا دن، کہ جو حساب کا دن بلا دیا ہے۔ ظاہر حساب کا دن، یعنی قیامت والے دن کسی کو یاد ہو تو کون جو ہے وہ ناحق فیصلہ کرتا ہے، لیکن جو ناحق فیصلے کرتے ہیں، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر پہلی بات یہ کہ انہوں نے آخرت کو ہی بلا دی، اور اس کے بدلے میں پھر انہیں سخت عذاب ملے۔ وما خلقنا السماء والارض، اب توحید پر اور اسی طرح قیامت پر اور قیامت میں جزا و سزا پر اللہ رب العزت نے یہاں سے ایک دلیل عقلی بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے، آسمان ہے، اور ان دونوں کے درمیان یہ جو نظام ہے، یہ سارے کا سارا یہ بے مقصد اور بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک خاص مقصد رکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اس نظام ہستی میں رہتے ہوئے اور اس نظام ہستی سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے
جو کہ سارا کچھ انسان کے لیے بنایا ہے، تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے اور اللہ کے احکامات کو اس دنیا پہ زمین پہ نافذ کرے۔ بھائی یہ مقصد ہے، اور یہ دنیا جو ہے نا یہ آخرت کی کھیتی ہے، اور دنیا جو ہے نا یہ آخرت کے لیے تیاری کرنے کی جگہ ہے، اور یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے فائدہ نہیں بنایا، سب کچھ انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، یہ سارا نظام انسان کے لیے۔ اور انسان کے لیے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو عقل مند ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، دن رات کی تبدیلی میں، دن رات بدل رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور پھر کبھی دن بڑا ہو رہا ہے کبھی رات بڑی ہو رہی ہے، یہ جو نظام ہے اللہ فرماتے ہیں اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں پہ لیٹے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کر کے کہتے ہیں میرے رب یہ آپ نے بے فائدہ نہیں بنایا، اس کا کوئی مقصد ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے۔ جب اس چیز پہ آدمی غور کرے گا نا کہ اللہ نے اتنی بڑا نظام بنایا ہے، کس لیے بنایا؟ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے میں بھی سنجیدہ ہوگا اور آخرت کی فکر بھی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے نا کہ زمین و آسمان کو بالکل بغیر کسی فائدے کے بنایا ہے، کوئی اس کا جو ہے نا مقصد نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں یہ کافروں کا نظریہ ہے، اور جو کافر ہیں پھر اس نظریے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو، وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ہما تثنیہ ضمیر، ان دونوں کے درمیان ہے، باطلا بے فائدہ، ذالک یہ ظن الذین، گمان ان لوگوں کا، کافروا جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہیں ان کا یہ گمان اور دعویٰ ہے کہ یہ بالکل بے فائدہ۔ فویل للکافرین، اب فویل للذین کفروا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من النار، جہنم کی آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قیامت ہے، قیامت، اس کے قیام پر یہاں پر ایک طرح کی دلیل بیان فرما دی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال والے ہیں ان کو ہم قیامت میں ان لوگوں کی طرح کریں گے کہ جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا جو متقین ہیں ان کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے، یعنی ان کو برابر رکھیں گے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ ایمان والا ہے، ایک کافر ہے، ایک شخص متقی اور پرہیزگار ہے، ایک فاسق فاجر ہے۔ ظاہر ہے ایک اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے بالکل مطابق گزار رہا ہے، مکمل طور پہ اللہ کی رضا کا خیال رکھ رہا ہے، دوسرا جو وہ مانی زندگی گزار رہا ہے، زندگی میں فساد کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یعنی عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو نیک شخص ہے اس کو دنیا میں اس کا صلہ نہیں ملتا، یہ تکلیف و پریشانیوں میں رہتا ہے، اور وہ جو دوسرا ہے فاسق فاجر ہے، وہ دنیا میں بعض دفعہ بہت زیادہ مزے کرتا ہے، بڑے بڑے اس کے یعنی اس کو دنیا سے فوائد حاصل ہوتے ہیں جو کہ نیک لوگوں کو حاصل نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا آخرت رکھی ہے اس کے لیے، تاکہ جو نیک ہے ان کو بدلہ ملے اس کا، اور بروں کو ان کی جو ہے نا وہ برائی کا بدلہ ملے۔ تو آخرت میں فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ نیک اور بد یہ سارے برابر ہوں، فرمایا نہیں، بروں کے ساتھ سلوک ان کے مطابق ہوگا اور اچھوں کے ساتھ سلوک ان کے اچھائی کے مطابق ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ یعنی قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی برابر نہیں رکھیں گے۔ جو فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں، جنہوں نے زمین میں فساد مچایا ہے، وہاں قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کریں گے، اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ماننے والے ہیں، خوشحالی میں، تنگحالی میں، ہر صورت میں، مشکلات اور مصائب میں بھی، تو فرمایا وہاں ان کو پھر نعمتیں عطا کریں گے۔
اللہ فرماتے ہیں ام کیا نجعل ہم کریں گے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور کیے انہوں نے نیک اعمال کل مفسدین ان لوگوں کی طرح جو فساد کرنے والے ہیں پھر ارض زمین میں ام یا نجعل المتقین ہم کر دیں گے پرہیزگاروں کو کل فجار بد کرداروں کی طرح کہ وہاں ان کا سارا کا معاملہ ایک طرح ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہاں ان کے الگ شان ہو اور وہاں ان کے لیے الگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے انبار ہوں، اور جو برے ہیں وہاں پھر سزا اللہ یہ کہ توبہ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں تو پھر وہ الگ بات، لیکن کفر کی حالت میں مر گئے تو پھر کوئی معافی نہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ بڑی ہی مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو برکتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ کتاب اس اعتبار سے ببرکت ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا وہ انسان کو اس کے انجام سے بھی باخبر کرتی ہے کہ آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا۔ قرآن مجید نے سب سے زیادہ اس سے باخبر کیا ہے، اور اسی طرح دلائل کے ساتھ یہ بات انسان کو سمجھاتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو فلاح ہے وہ اللہ کی ماننے میں ہے، وہ دنیا اور آخرت کی فلاح کے طریقے بھی بتاتی ہے اور دنیا کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ تو گویا اس کتاب کی پیروی انسان کے لیے دینی دنیاوی ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے، اور اسی طرح اس کتاب کو پڑھنا اس میں دنیاوی بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں رحمتیں، برکتیں اور زندگی میں برکتیں، سکون، یہ ساری چیزیں عطا کرتے ہیں، اور آخرت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں بڑا کچھ رکھا ہے کہ کوئی ایک شخص بغیر کسی ترجمے کے بھی اور بغیر کسی سمجھ کے بھی اگر ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، تو اس پہ 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور سمجھ کے پڑھے تو پھر تو کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ برکت والی کتاب ہے، لیکن یہ کتاب اتاری ہے، اس کے جو مقصد ہیں بڑے 2 مقصد ہیں۔ ایک تو فرمایا لیدبروا آیاتی کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ اس میں بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، قیامت اور اسی طرح آسمان و زمین، پہاڑوں کا تذکرہ، پہلی قوموں کے واقعات، ان تمام میں غور و فکر کر کے انسان دوسری مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس سے جو ہے نا غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس قرآن و مجید میں غور و فکر کر کے اپنی آخرت کو بھی سنواریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے قائل ہو جائیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے نصیحت آموز، سبق آموز واقعات بھی بیان کیے، بڑے احکامات بھی بیان کیے۔ تو فرمایا نا کتاب، یہ کتاب ہے انزلناہ ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف مبارکن برکت والی ہے۔ کیوں نازل کیا جی؟ لیدبروا تاکہ غور و فکر کریں آیاتی ہی اس کی آیات میں، ولیتذکر اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب عقل والے، کہ جو عقل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اچھا، اب پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ منقول تھا، اور پھر درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، اگر خواہش نفس کی پیروی کریں گے تو آخرت میں بڑا سخت محاسبہ ہوگا۔ پھر قیامت کے قیام پر جو ہے نا وہ 2 دلیلیں بیان کی، اور اب اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے نا وہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ہی کا واقعہ اس کی طرف دوبارہ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں سے یعنی دوبارہ اس کو شروع کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، نعم العبد جو بڑا ہی اچھا بندہ تھا، بڑا انہ اواب اور وہ بھی بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی جو جس طرح باپ عظیم تھا کہ دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی بڑی نعمتیں عطا کی، تو اسی طرح بیٹا بھی بڑا عظیم ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا کی، ان کو حکمرانی دی بے مثال، ان کی حکمرانی جیسی مثال قیامت تک نہیں آ سکتی کسی کے پاس، یہ خاص حکمرانی تھی۔ دنیا میں چاہے سپر پاور امریکہ ہے، کوئی بھی ہے، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن ان کی بادشاہی صرف انسانوں تک ہے۔ باقی حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی بادشاہی جنات پر بھی تھی،
اور حیوانات پر بھی تھی، درندوں پر بھی تھی، اور ان کی بادشاہی یہ فضا میں چلنے والے اپنے پرندوں پر بھی تھی، اور فضا میں ہوا پر بھی تھی، ہوا بھی ان کے تھا۔ ابھی آگے فرمایا وَوَهَبْنَا، اور ہم نے ہدیہ کیا داود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام عطا کیا جی انہیں بیٹا عظیم۔ وَوَهَبْنَا، ہبہ کہتے ہیں نا بغیر کسی بدلے کے کوئی چیز دینا، بے ہوتا ہے نا جس میں بدلہ لیا جائے، خرید و فروخت، اور یعنی ہدیہ جو ہوتا ہے وہ بغیر بدل کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بندوں سے کچھ نہیں لیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مفت میں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا دیا ان کو۔ نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا۔ انہو، بے شک وہ، اواب، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا ہر معاملے میں۔ دنیا میں اتنی بے مثال بادشاہی کے باوجود بھی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ایک واقعہ بیان کیا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ جو صافنات ہے، یہ صافنن کی جمع ہے، اس کا معنی ایسا گھوڑا کہ جو زمین پہ 3 پاؤں لگائے اور چوتھے کا صرف کھر کا ایک کنارہ لگائے، یہ علامت ہوتی ہے اس کے چاق و چوبند ہونے کی۔ اور جیات کے جید سے ہے، اس کا معنی یعنی تیز دوڑنے والا، عمدہ، اعلیٰ۔ تو اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے بڑے عمدہ گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ بعض نے ان کی تعداد لکھی 1000 تو وہاں تھے، اور مملکت میں تو کئی جگہ پر انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اور یہ گھوڑا جو ہے نا، یہ جہاد کے اندر گویا ریڑھ کی ہڈی، بنیادی کردار ادا کرتا تھا اس وقت سے، اور اس وقت بہت زیادہ یعنی جہاد میں اس کا نمایاں کردار ہوتا تھا۔ تو چونکہ یہ جہاد میں استعمال ہوتے تھے تو گھوڑوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محبت بھی بڑی تھی، بڑی محبت کرتے تھے ان سے۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا یار کہ وہ گھوڑے لاؤ جو جہاد والے ہیں۔ ان کو لایا گیا، دیکھا انہوں نے، پھر ان کو ان کے درمیان ریس لگوائی، دوڑایا، اور پھر کہا یار میرے پاس لے کے آؤ۔ اب ان کی جو ایک دیکھ بھال میں جب مصروف ہوئے تو عصر کا وقت تھا، پچھلے پیر، اور داؤد علیہ السلام پر عصر کی نماز لازم تھی، اور اسی طرح عصر کے بعد انہوں نے اپنا وقت مقرر کیا ہوا تھا ذکر و اذکار کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ وہ اس گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے، اور وہ یہ محبت بھی صرف اللہ کے لیے تھی، دنیاوی مال سے محبت نہیں تھی، صرف اس لیے کہ یہ جہاد میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان کی دیکھ بھال میں لگے ہیں، تو اتنے میں جو ہے نا وہ وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، سورج غروب ہو گیا، اب نماز کا وقت چلا گیا۔ جب نماز کا وقت نکل گیا تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یعنی بہت زیادہ صدمہ ہوا اس پر، کہنے لگے جی کہ میری نماز جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی، یعنی قضا ہو گئی۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں صحابہ کے ساتھ قضا ہو گئیں، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے اور وہ دعا دی مشرکین کو، مالا اللہ بیوتہم من النار شاغلہم عن الصلاۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نمازوں سے مشغول رکھا، نمازیں ہمیں ہماری قضا کروا دی۔ تو انہیں بھی بڑا افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا کہ میری نماز قضا ہوگی، اور پھر وہ یعنی یہ کہ پھر یہ سوچا کہ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہی کیا جی یہ قضا ہوئی ہے، لہٰذا انہیں واپس بلا کے فوراً جو ہے نا انہوں نے ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا۔ اور یہ کام انہوں نے گویا کہ غلبہ حال میں کیا تھا، اللہ کی محبت کے اضافہ میں۔ بعض دفعہ انسان بہت زیادہ یعنی اللہ کی محبت میں آگے چلا جاتا ہے، پھر وہ اس میں کچھ بھی کر گزرتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو خیر، جب یہ جو گھوڑوں کو انہوں نے ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کیا، اور گھوڑا حلال تھا پہلے بھی، اور اب بھی گھوڑا جو ہے نا صرف مکروہ ہے، یعنی جہاد میں استعمال ہونے کی وجہ سے بعض ائمہ نے فتویٰ دیا مکروہ ہے، اس پہ چلا آ رہا ہے، وگرنہ یہ حرام نہیں ہے۔ آج بھی یہ ترکی وغیرہ کے علاقوں میں کھایا جاتا ہے باقاعدہ ذبح کر کے، حلال ہے گھوڑا۔ گدھا حرام ہے، گدھا جو ہے نا وہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گدھوں کا گوشت ہنڈیوں میں پک رہا تھا، اس کو انڈھیل دیا تھا اور فرمایا تھا کہ گھریلو گدھے قطعاً کھانے جائز نہیں۔
گدھوں کا گوشت حرام ہے، لیکن گھوڑا جو ہے نا یہ حلال ہے لیکن مکروہ ہے، صرف کس کی وجہ سے؟ جہاد میں استعمال ہوتا ہے، اور اس زمانے میں تو باقاعدہ کھایا جاتا تھا۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسے ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کر دی۔ اور یہ جو یعنی نماز عصر سے قضا ہوئی، یا وہ جو ان کا ذکر و اذکار کا وقت جو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا اس میں خلل آیا، تو اس کی وجہ سے وہ انہوں نے یعنی بڑی تعداد میں گھوڑے جو ہے نا وہ ذبح کر کے اللہ کے لیے صدقہ کر دیے۔ تو یہ کام انہوں نے خالص اللہ کی محبت میں کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی جگہ ہوا کو ان کے تابع کر دی۔ اب ان کو گھوڑوں کی یا ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی جہاد میں لے جانے کی، وہ تخت جو ہے نا ان کا ہوائیں اٹھائی پھرتی تھی جہاں مرضی یہ جا رہے ہیں، اور دنیا میں کوئی طاقت بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بلکہ بلقیس جو ہے نا، وہ پیچھے واقعہ پورا پڑا نا کہ جب اس کی حکومت دریافت ہوئی، ہدہد نے دریافت کی، تو اسے خط لکھا تھا بھائی آپ میرے خلاف جو ہے نا وہ اکڑنا نہیں ہے، باتونی مسلمین، بس آرام سے جو ہے نا وہ آ جاؤ۔ تو وہ سارے آرام سے پوری سلطنت ضم کر دی تھی انہوں نے لا کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اتنی بڑی حکمرانی عطا کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اواب کہ کچھ تھوڑی سی جو ہے نا وہ دیر اللہ کے ذکر سے لیٹ ہو گئے ان گھوڑوں کی وجہ سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع بھی کیا، استغفار بھی کیا، اور ان سارے گھوڑوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ وہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس، یہ اتنے زیادہ یہ نہیں جو ہے نا وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ فرمایا اذ جب عرضہ پیش کیے گئے علیہ ان پر بالعشی شام کے وقت، یہ شام کا وقت پچھلا پیر اصل، الصافنات الجیاد اصلی عمدہ گھوڑے، فقالا تو انہوں نے فرمایا انی احببت حب الخیر کہ بے شک میں نے مال کی محبت، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی کہ بے شک مال کی محبت کو میں نے جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے جو ہے نا وہ مقدم رکھا، یا یہ ہے کہ مال کی محبت نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ تو حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا، یعنی پردے میں چلا گیا، سورج غروب ہو گیا۔ وہ کہنے لگے فقال کہا انی بے شک احببت حب الخیر کہ بے شک میں نے ترجیح دی مال کی محبت کو عن ذکر ربی اپنے رب کے ذکر پر، حتیٰ یہاں تک کہ توارت وہ سورج چھپ گیا بالحجاب پردے میں۔ تو پھر کیا فرمایا ردوہا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ، علیہ مجھ پر، فتفقہ پس شروع ہو گئے، مسحم ہاتھ پھیرنا، بالسوق گردن پر، بالسوق پنڈلیوں پر، والآناق اور گردن پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیں، یعنی ہاتھ سے تلوار چلانی شروع کر دی اور ان کو ذبح کر کے اللہ کے لیے تقسیم کر دیا۔ اور اس کی جو مضبوط تفسیر وہ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔